بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین و سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان کے دینی مسالک، اور ہم بریلوی مذہب کے حوالے سے ریڈنگ کر رہے ہیں، اور ابتدائی مراحل ہی ہیں، یعنی کہ ابھی ہم نے کل 7 ریکارڈنگ کر لی ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 8 ریکارڈنگ کا۔ اور آئیے جانتے ہیں، اس میں ہم صفحہ نمبر 74 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 73 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہیڈنگ ہے عموی معلومات، عین میم واو چھوٹی ہے، عموی معلومات، اور اس میں ساتھ ساتھ سب ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ آبادی اور تعداد، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دیگر مسالک کے پیروکاروں کی طرح سے پاکستان میں اہل سنت بریلوی کی تعداد اور آبادی کے بارے میں بالیقین کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ بریلوی مسلک کے پیروکار تعداد کے لحاظ سے دیگر مسالک سے زیادہ ہیں۔ بہرحال ہمارے اس ضمن میں کیے گئے سوال کے جواب میں علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے کہا کہ میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے تو ہم 80 سے 85% تھے، لیکن اب چونکہ ملک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ کمی آ گئی ہو، لیکن الحمدللہ اب بھی ہم 70% سے کم نہیں ہیں۔ اسی سوال کے جواب میں مفتی محمد صدیق ہزاروی نے تحریر کیا کہ اہل سنت بریلوی کی مساجد اور پیروکاروں کے حوالے سے صحیح یا تقریباً تعداد بتانا ممکن نہیں، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اہل سنت بریلوی ملک کے سواد اعظم ہیں۔ اس لیے الحمدللہ اس مسلک سے متعلق مساجد سب سے زیادہ ہیں اور پیروکاروں کی تعداد بھی زیادہ ہے، بلکہ بعض مساجد اہل سنت میں دوسرے مسلک کے ائمہ صرف اس بنیاد پر امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں کہ وہ اہل سنت کے معمولات پر عمل پیرا ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ لکھی ہے مدارس، آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ لکھا ہے درج مدارس میں لکھا ہے کہ ذیل میں ہم اہل سنت بریلوی کے پاکستان میں موجود فوقانی فے واو قاف الف نون چھوٹی ہے مدارس کی فہرست پیش کر رہے ہیں، جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے ملحق ہیں۔ جامعہ نظامیہ، آئیے اب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کچھ نمبر نہیں دیے ہوئے، تعداد یعنی نمبر، لیکن یہ ضرور میں بتاتی ہوں کہ کتنے صفحات پر ہے، اور یہ تقریباً ہم پڑھیں گے پیج نمبر 70، ابھی تو میں بتاتی چل رہی ہوں آپ کو، ہم پیج نمبر 78 تک اس کو پڑھیں گے، اور مطلب آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے، لیکن نمبر اس میں نہیں لکھے ہیں، صرف نام ہے۔ میں نام پڑھتی جاؤں گی اور آپ سنتے جائیے، آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور آرام سے نوٹ کر لیجیے گا۔ تو ان مدارس میں نام ہے جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لاہوری گیٹ لاہور، جامع مسجد یا فیاض العلوم رائیونڈ ضلع لاہور، جامع فاروقیہ رضویہ باغپان پورہ لاہور، پھر ہیں دارالعلوم جامع نعیمیہ گڑھی شاہو لاہور، پھر ہے غورث العلوم غین واو رے سے غورث العلوم جامع رحیمیہ نیو سمن آباد لاہور، پھر دارالعلوم غوثیہ رضویہ گلبرگ لاہور، اس کے بعد ہیں دارالعلوم جامع حنفیہ غوثیہ بکر منڈی بے کافر بکر منڈی لاہور، پھر ہے دارالعلوم جامع رضویہ ماڈل ٹاؤن لاہور۔ اب ہم اگلے صفحے پہ یعنی کہ صفحہ نمبر 75 پہ پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں۔ نام میں پڑھتی جا رہی ہوں۔ جامع اسلامیہ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور، جامع سراجیہ نعیمیہ گنج مغل پورہ لاہور، جامع رسولیہ شیرازیہ رضویہ بلال گنج لاہور، مدرسہ المدینہ و فیضان مدینہ فیروز پور روڈ لاہور، مدرسۃ البنات جامع رحیمیہ عقب پاکستان منٹ لاہور، پھر اس کے بعد ہے جامع یوسفیہ چائنا اسکیم لاہور، پھر جامع جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام مومن پورہ لاہور، جامع النور لاہور، جامع گلزار سیفیہ سین یہ فے یہ ہے گلزار سیفیہ رحمانیہ لاہور، پھر ہے جامع محمدیہ رضویہ للبنات یہ لاہور میں ہے، پھر جامع جلالیہ رضویہ اشرف المدارس گجرانوالہ، پھر جامع فاطمیہ گجرانوالہ، اس کے بعد مدرسہ ضیاء القرآن گجرانوالہ، مدرسہ البنات تعلیم القرآن گجرانوالہ، پھر مدرسہ بہار مدینۃ البنات الاسلام
گجرانوالا، پھر ہے مدرسہ ضیاء القرآن گجرانوالا، اس کے بعد جامعہ سیفیہ رحمانیہ گجرانوالا، جامعہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات گجرانوالا، پھر ہے دارالعلوم جامعہ لاثانیہ حسینیہ گجرانوالا، اس کے بعد نیکسٹ ہے نام جامعہ عائشہ للبنات گجرانوالا، جامعہ حلیمۃ البنات تعلیم القرآن گجرانوالا، جامعہ نقش بندیہ تعلیم القرآن، جامع مسجد انوار مدینہ گجرانوالا، نیکسٹ ہیں جامع کوثر العلوم لبنات الاسلام گجرانوالا، دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ حافظ آباد، پھر ہیں جامع نعیمیہ سیدہ فاطمہ زہرا اور اس کے سواد لکھا ہے حافظ آباد، نیکسٹ ہیں جامع سعیدیہ انوار الحدیث حافظ آباد، پھر ہیں جامع لاثانیہ خزینۃ القرآن حافظ آباد، اس کے بعد ہیں الکلیۃ الشرعیہ الف لام کاف لام یہ تے ہے الف لام شین رے عین یہ تے شریعت للبنات اور حافظ آباد، نیکسٹ ہے دارالعلوم جامع حنفیہ سیالکوٹ، اس کے بعد جامع قادریہ سیالکوٹ، پھر ہے دارالعلوم جامع نعیمیہ رضویہ الحبیب سیالکوٹ، پھر ہے جامع قادریہ رضویہ قمر الاسلام نارووال، اس کے بعد ہے جامع محمدیہ رضویہ نوریہ منڈی بہاؤالدین، پھر نیکسٹ ہیں الجامعۃ الفاطمیہ للبنات منڈی بہاؤالدین، پھر ہے للجماعت الاسلامیہ منڈی بہاؤالدین، پھر ہے الجماعت الحمیر للبنات منڈی بہاؤالدین، پھر اس کے بعد ہے نام دارالعلوم جامع حنفیہ رضویہ گجرات، پھر ہے جامع تبلیغ الاسلام گجرات، پھر اس کے بعد جامع سیفیہ رحمانیہ گجرات، پھر ہے مدرسہ کریمیہ نقشبندیہ نعیمیہ گجرات، اس کے بعد ہے مدرسہ عربیہ اسلامیہ جہلم، پھر مرکزی جامع نوشاہیہ جہلم، اس کے بعد جامع رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی، جامع غوثیہ مظہر الاسلام راولپنڈی، اس کے بعد جامع اسلامیہ اسرار العلوم راولپنڈی، دارالعلوم حنفیہ حسینیہ ہمدانیہ راولپنڈی، پھر ہے جامع محمدیہ غوثیہ انوار القرآن کینٹ، صرف لکھا ہے کینٹ، اس کے بعد لکھا ہے جامع رضویہ انوار العلوم راولپنڈی، پھر ہے نام جامع جماعتیہ مہر العلوم راولپنڈی، اور اگلا نام ہے جامع قادریہ تے واو گاف یہ رے واو یہ ہے توگیرویہ للبنات راولپنڈی۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 76 پر، نام پڑھ رہے ہیں الہاشمی اسلامک ایجوکیشنل کمپلیکس راولپنڈی، نیکسٹ ہے جامعۃ الزہرا اہل سنت راولپنڈی، پھر ہے جامعہ آمنہ للبنات راولپنڈی، پھر ہے جامعہ عائشہ ضیاء البنات راولپنڈی، پھر دارالعلوم جلالیہ رضویہ راولپنڈی، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ نظیریہ اسلام آباد، اس کے بعد ہے جامعہ غوثیہ مہریہ اسلام آباد، اور پھر ہے جامعہ ابوالخیر فاؤنڈیشن اسلام آباد، پھر ہے جامعہ نعیمیہ G93 اسلام آباد، پھر ہے جامعہ قمر الاسلام سپر مارکیٹ اسلام آباد، اور اس کے بعد نام ہے دارالعلوم غوثیہ چک شہزاد اسلام آباد، اور پھر ہے جامعہ قادریہ حقانیہ اٹک شہر، پھر اس کے بعد ہے جامعہ عربیہ حقائق العلوم اٹک، پھر نام ہے جامعہ اسلامیہ غوثیہ چکوال، اور اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم چکوال، پھر دارالعلوم ضیاء قمر الاسلام جامعہ غوثیہ ضلع چکوال، اور اس کے بعد ہے مدرسہ عطاء العلوم للبنات چکوال، اور اگلا ہے دارالعلوم ضیاء الشمس الاسلام سرگودا۔ ہم آگے ہم سرگودا، پھر یہاں پہ اور مزید لکھے ہیں جامعۃ المدینہ الغوثیہ سرگودا، پھر جامعہ ام ایمن للبنات سرگودا، اور اس کے بعد ہے مدرسہ العلوم الشرعی غوثیہ مہریہ بھکر، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ نام ہے جامعہ ام ایمن للبنات یہ تو بتا دیا تھا، جامعہ سراجیہ رضویہ بھکر، پھر ہے جامعہ غوثیہ رضویہ شمس المدارس بھکر، پھر ہے جامعہ اکبریہ میاں والی، پھر نیکسٹ ہے دارالعلوم کریمیہ رضویہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، پھر ہے دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد، اس کے بعد فیصل آباد کے ہیں جامع قادریہ رضویہ، پھر اس کے بعد دارالعلوم مدینہ فیصل آباد فیض حسینی دارالعلوم فیصل آباد، جامع امینیہ رضویہ فیصل آباد، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ نام ہے جامع قادریہ لبنات المسلمین
فیصل آباد، پھر جامعہ صدیقیہ مدرسۃ البنات بنات فیصل آباد، پھر اس کے بعد مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد، پھر ہے جامعہ اسلامیہ حمیدہ یوسف فیصل آباد، اس کے بعد مدرسہ الفاطمہ فیصل آباد، جامعہ محمدی شریف جھنگ، پھر نیکسٹ آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں، نیکسٹ ہے نام دارالعلوم غوثیہ عزیزیہ انوار حق باہو سلطان جھنگ، اور اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے مدرسہ غوثیہ جامع العلوم خانیوال۔ اب آ جاتے ہیں ملتان کی طرف، یہاں پہ لکھا ہے جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان، پھر ہے مدرسہ غوثیہ ہدایت القرآن ملتان، جامعہ رضویہ مظہر العلوم ملتان، جامعہ رضویہ سردار المدارس ملتان، مدرسہ اسلامیہ خیر المعاد میم عین الف دال ملتان، اور پھر آگے ہیں دارالعلوم کاظمیہ ضیاء الاسلام ملتان، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ غوثیہ، یہ اب ہم لودھرا میں آ گئے، لودھرا دارالعلوم محمدیہ فریدیہ انوار الاسلام لودھرا، اور نیکسٹ ہے مدرسہ مہریہ غوثیہ لودھرا، اور لودھرا سے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جامعہ نعمانیہ رضویہ لیا، دارالعلوم حنفیہ بارویہ شمس المدارس لیا، جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم لیا، اور اب پیج نمبر 77 کی جانب ہم آ گئے ہیں، لیکن نام ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مدارس کے۔ جی یہاں پر لکھا ہے لیا ہی کے دارالعلوم غوثیہ رضویہ لیا، پھر مدرسہ اسلامیہ جامعہ نوریہ فیض العلوم وہاڑی، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے جامعہ امام احمد رضا ڈیرہ غازی خان، نیکسٹ ہے مدرسہ عربیہ اسلامیہ سعیدیہ کاظمیہ بحر العلوم راجن پور، پھر ہے جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور، اس کے بعد دال الف رے ہے دارہ عربیہ سراج العلوم رحیم یار خان، پھر ہے مدرسہ سعیدیہ کاظمیہ رحیم یار خان، پھر دارالعلوم انجمن سیرانیہ سلیمانیہ تعلیم القرآن رحیم یار خان، مدرسہ عربیہ ریاض العلوم رحیم یار خان، مرکزی دارالعلوم فاروق اعظم رحیم یار خان، جامعہ سعیدیہ فیض المدارس رحیم یار خان، اور جامعہ غوث اعظم رحیم یار خان۔ پھر ہم آ گئے ہیں یہاں پہ بہاول نگر کے جو ہیں مدارس، وہ ہیں دارالعلوم جامع رضویہ مظہر الاسلام بہاول نگر، اور جامعہ مہریہ بہاول نگر، پھر جامعہ رضائے مصطفیٰ بہاول نگر، اس کے بعد مدرسہ عربیہ اسلامیہ نور المدارس بہاول نگر، پھر ہے مدرسہ عربیہ اسلامیہ فخر المدارس بہاول نگر، اور اس کے بعد بہاول نگر کا ایک اور ہے جامعہ اسلامیہ عربیہ کنز الحسنین بہاول نگر۔ اب آگے چلتے ہیں، اب کراچی کے آنا شروع ہو گئے ہیں نام، اس میں یقیناً کیونکہ کراچی بڑا اس حساب سے شہر ہے آبادی کے حساب سے بھی، تو اس کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس میں جامعہ امجدیہ کراچی نمبر 6، دارالعلوم قمر الاسلام سلیمانیہ کراچی نمبر 6، دارالعلوم نعیمیہ ٹرسٹ کراچی، شمس العلوم جامعہ رضویہ، دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ملیر کالونی کراچی، دارالعلوم قادریہ سبحانیہ کراچی نمبر 25، پھر ہے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کراچی نمبر 29، پھر آگے نیکسٹ ہے نام الجامعۃ العلیمیۃ دوبارہ پڑھتی ہوں، الجامعۃ العلیمیۃ الاسلامیہ کراچی نمبر 6، پھر نیکسٹ نام ہے دارالعلوم قادریہ کراچی نمبر 47۔ جی آگے چلتے ہیں، پھر ہے جامعہ حامدیہ رضویہ کراچی نمبر 32، اس کے بعد ہے جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم کراچی، اس کے بعد ہے مسلم مشنری یونیورسٹی برائے خواتین کراچی، پھر ہے دارالعلوم انوار المجددیۃ النعمتیہ، دوبارہ میں اس کی ہجے کر دیتی ہوں، دارالعلوم اور انوار المجددیۃ النعیمیت، یہ بالکل صحیح پڑھا میں نے، کراچی نمبر 37 ہے یہ پورا۔ اس کے بعد آگے ہے جامعہ اسلامیہ معارف القرآن کی، یہ بھی کراچی ہے، پھر جامعۃ المدینہ کراچی، نیکسٹ ہے جامعہ ممتازیہ رحمانیہ کراچی، پھر نیکسٹ ہیں جامعہ غوثیہ طفیلیہ کراچی، طویف یہ لام یہ ہے کراچی، پھر جامعہ نظرۃ العلوم نون زواد ریت اور گولتا نظرۃ العلوم بریکٹ میں لکھا ہے حنفیہ مسجد، اور پھر آگے لکھا ہے کراچی، نیکسٹ ہے مدرسہ فیضان فاطمہ اکیڈمی کراچی، پھر مدرسۃ المصطفیٰ کراچی، پھر نشرہ نون شین رے ہے نشرہ کالج مرکزی فیوز القرآن کراچی، پھر دارالعلوم حنفیہ رضویہ کراچی، پھر ہے جامعہ عربیہ
غفاریہ، غین فعلف رے یہ ہے غفاریہ، نوشہر و فیروز. اس کے بعد جامع غوثیہ رضویہ سکھر سندھ. آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نام دارالعلوم جامع انوار مصطفیٰ سکھر. پھر ہے دارالعلوم مجددیہ عثمانیہ سندھ. نیکسٹ ہے جامعہ راشدیہ خیرپور. پھر ہے دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد. اس کے بعد رکن الاسلام جامعہ مجددیہ حیدرآباد. جامعہ حسینیہ رضویہ آریچہ اسٹیشن باقرانی ضلع لاڑکانہ. نیکسٹ ہے جامعہ عربیہ بخشیہ ہی لگ رہا ہے یا بخشیہ ہوگا، یعنی شین کے نقطے ہیں، یا سے کہ مجھے شین کے لگ رہے ہیں بخشیہ کیونکہ شوشے نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت. پھر بخشیہ اور اس کے آگے کچھ مٹا ہوا ہے لیکن اس کے آگے لکھا ہے ڈیرو. اس سے پہلے کیا ڈیرو نون بھی نظر آ رہا ہے لیکن باقی مٹا ہوا ہے تو ڈیرو لڑکانہ. اس سے آگے ہے دارالعلوم انور مجتبیٰ خیرپور میرس میم یہ رے سین. اب آ گئے ہم پیج نمبر 78 پر، اور یہاں پر پھر نام ابھی چل رہے ہیں. دارالعلوم کنز الایمان رضویہ میرپور خاص سندھ. اس کے بعد دارالعلوم فیضان صحابہ رضی اللہ حیدرآباد. پھر ہے مدرسہ سواد بے غین تے صبغۃ الہدیٰ شاہپور چاکر ضلع سانگڑ. پھر ہے دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور ہزارہ. نیکسٹ ہے دارالعلوم ضیاء القرآن گکھڑ پور ہری پور. پھر ہے دارالعلوم عربیہ اوگی الف واو گاف چھوٹی ہے مانسہرہ. پھر ہے دارالعلوم ضیاء القرآن اوگی مانسہرہ. اس کے بعد دارالعلوم غوثیہ معینیہ میم این یہ نون یہ ہے معینیہ بیرون یکاتوت پشاور. اور اس کے بعد ہے دارالعلوم جنیدیہ غفوریہ جمرود روڈ پشاور. پھر دارالعلوم قادریہ نوشیرہ روڈ مردان. اس کے بعد جامع امینیہ غفوریہ مانکی شریف ضلع نوشیرہ. پھر ہے دارالعلوم سبحانیہ رضویہ درگئی مالاکنڈ ایجنسی. اس کے بعد جامع فاطمہ ضیاء البنات غازی کوٹ مانسہرہ. پھر جامع اسعدیہ حنفیہ عثمان آباد، اور بریکٹ میں لکھا ہے چہیڑے، پھر دو چشمی ہیں چہڑ، اور پھر بریکٹ کلوز ہو گیا. آگے مانسہرہ. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کیونکہ ظاہر ہم بار بار میں نے نہیں پڑھے، اس لیے میرے زبان سے اگر کچھ چیز سلپ آف ٹنگ یا غلط پڑھا جائے یا ہجے صحیح نہ ہو تو پھر میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن اپنی سی میں کوشش کرتی ہوں کہ بہتر پڑھوں. آگے اللہ مالک ہے. پھر نیکسٹ نام ہے جامع عائشہ صدیقہ عثمان آباد. پھر وہی بریکٹ میں چہیڑے چہڑ، اور آگے مانسہرہ ہے. پھر لکھا ہے مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات ہری پور. پھر ہے دارالعلوم جامع انوار مدینہ پوٹ تحصیل و ضلع مانسہرہ. پھر اس کے بعد جامع خدیجہ رضی اللہ ہری پور. نیکسٹ ہے دارالعلوم جامع غوثیہ رضویہ بروری روڈ کوئٹہ. اس کے بعد آگے ہے جی جامع اسلامیہ نوریہ ٹرسٹ منوجان روڈ کوئٹہ. پھر ہے دارالعلوم انوار باہو ڈیرہ مراد جمالی ضلع نصیر آباد. اور اس کے بعد اگلا ہے مدرسہ اسلامیہ غوثیہ سلطانیہ ڈھاڈر ضلع کچھی یا کھچی. کاف اس میں تو لکھا ہے کاف اور دو چشمی ہیں اور چے چھوٹی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ کچھی ہو، لیکن یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آگے چلتے ہیں جامعہ فیض العلوم نقشبندیہ قادریہ سبی. پھر ہے جامعہ رحمانیہ اویسیہ بغدادیہ میرپور آزاد کشمیر. اگلا نام ہے جامعہ فرقانیہ غوثیہ باغ آزاد کشمیر. پھر ہے جامعہ قادریہ فاضلیہ للبنات بلوچ تحصیل سدنوتی. پھر آگے اگلا نام ہے جامعۃ البنات محی الاسلام حجیرہ ضلع پنچ آزاد کشمیر. اور اس کے بعد ہے جامعہ اسلامیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کھائی گلا تحصیل راولہ کوٹ. پھر اس کے بعد ہے دارالعلوم سیف الاسلام مظفر آباد. نیکسٹ ہے دارالعلوم چشتیہ ضیاء العلوم دھیر کوٹ ضلع باغ. پھر ہے جامع محمدیہ غوثیہ مرکز کہوکوٹ کاف واو کافا کہوکوٹ تحصیل راولہ کوٹ. اچھا جی، یہ نام تو اب یہاں مکمل ہو گیا کیونکہ اگلا پیراگراف آ گیا. لکھا ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی دفتر گڑھی شاہو لاہور نے ملحقہ مدارس کی ایک فہرست مارچ 2005 میں شائع کی. اسے مولانا ڈاکٹر سرفراز نعیمی مرحوم کی طرف سے جاری کیا گیا، جو اس وقت اس ادارے کے مرکزی ناظم اعلیٰ تھے. اس ادارے کے مرکزی ناظم اعلیٰ تھے. اس فہرست
فہرست میں فوقانی فے واو قاف الف نون چھوٹی ہے فوقانی مدارس کے علاوہ تنظیم سے ملحق و ستانی سین تو الف نون چھوٹی ہے ستانی تحتانی تے ہے تے الف نون چھوٹی ہے تحتانی اور ابتدائی مدارس کی فہرست بھی دی گئی ہے. اس کی آخر میں یہ نوٹ دیا گیا ہے. اچھا نیچے لکھا ہے کہ مدارس اگلی یعنی نوٹ دیا گیا ہے کے بعد اگلی 2 لائنیں ہیں ایک پیراگراف کی صورت میں لکھا ہے مدارس اہل سنت کی مجموع تعداد اس فہرست سے کئی گنا زائد ہے. فہرست میں صرف اب مدارس کا تذکرہ ہے جو مارچ 2005 عیسوی تک تنظیم المدارس کے ساتھ باضابطہ الحاق کر چکے ہیں. اچھا اب اگلی ہیڈنگ ہے مدارس کی تنظیم. لکھا ہے جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اہل سنت بریلوی کے مدارس کی تنظیم کا نام تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہے. اس کے بارے میں مفتی محمد صدیق ہزاروی رقم تراز ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں پیج نمبر 79 پر رقم تراز ہیں کہ اہل سنت بریلوی کے مدارس دینیہ کا وفاق تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے نام سے قائم ہے جس کا مرکزی دفتر اور امتحانی دفتر جامعہ نعیمیہ لاہور سے متصل ہے اور امتحانی کیمپ آفس کراچی میں ہے. 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کے مدارس اس تنظیم سے ملحق ہیں. حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان اس کے صدر اور صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں. شعبہ امتحانات کے ناظم حضرت مولانا غلام محمد سیالوی سین یلف لام واو چھوٹی سیالوی ہیں اور 4 صوبوں اور کشمیر میں اس کے صوبائی دفاتر قائم ہیں. پھر لکھا ہے کہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے تنظیم المدارس کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نظام امتحان کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بریلوی مکتب فکر کے مدارس کا ایک ہی وفاق ہے جسے تنظیم المدارس کہتے ہیں اور وہی سب کامیاب طلباء کو سند جاری کرتا ہے. اس کے تحت بیک وقت ملک بھر میں امتحانات ہوتے ہیں پیپر بنتے ہیں چیکنگ کے لیے مختلف علماء کے پاس جاتے ہیں جس طرح یونیورسٹیوں اور کالجوں وغیرہ کے پیپرز کا آنا جانا احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی نظام ہمارے ہاں رائج ہے. خود ہمارے اپنے جامع انوار العلوم میں خفیہ پیپر بنائے جاتے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. امتحان 6 ماہی ہوں 6 ماہی ہوں 9 ماہی ہوں یا سالانہ اسی طرح پیپر بنتے ہیں پھر چھپتے ہیں اور پھر انہیں ادارے کے سربراہ کے پاس احتیاط کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور ان کی ثوابدید کے مطابق مقررہ تاریخوں پر انہیں جاری کیا جاتا ہے. تنظیم المدارس سے وابستہ تمام مدارس میں امتحانات کا ایسا ہی نظام قائم ہے. ہم نے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان کو دعوت دی تھی کہ وہ اپنے نمائندے بھیجیں جو آ کر چیک کریں اور دیکھیں کہ ہمارے امتحانات اسی انداز سے ہو رہے ہیں جس طرح یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. وہ آتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ طلباء کے کس طرح امتحان دے رہے ہیں اور رول نمبر کس انداز سے جاری ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں امتحانات کا بالکل وہی سسٹم رائج ہے جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے مختلف مدارج ہیں مثلا خاصہ عالمیہ اور عالیہ. یہ سب عالمیہ عین سے ہے اور عالیہ بھی عین سے ہے. اور آئیے اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے دینی طالبات کے امتحانات کا ذکر کیا اور یہاں تک فرمایا کہ طالبات بھی علمی طور پر ترقی کر کے مفتیہ میم فے تے یہ مفتیہ کے درجے تک پہنچ سکتی ہیں. ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہمارے ہاں طالبات کے بھی بہت اچھے شعبے قائم کیے گئے ہیں. بچیوں کو ہر میدان میں آگے لانے کے لیے ہمارے ہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. ان کا امتحان بھی تنظیم المکاتب کے تحت ہوتا ہے. کوئی طالب علم یا طالبہ کسی مضمون میں رہ جائے تو باقاعدہ سپلی کا امتحان بھی ہوتا ہے. بہت منظم طریقے سے یہ کام جاری ہے. جیسے مرد مفتی ہوتے ہیں خواتین بھی. اگر علمی لحاظ سے ان کا معیار بلند ہو تو مفتیہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ مدلل فتویٰ لکھیں تو وہ بھی مفتیہ ہوں گی. اب اگلی ہیڈنگ ہے ہم آگے ہیں پیج نمبر یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی پیج نمبر 80 پر اور یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے دارالفتاء
اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے اہل سنت بریلوی کے یہاں اہم مدارس میں دارالافتاء قائم ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے ان الفاظ میں کی ہے کہ ہمارے بڑے مدارس میں دارالافتاء ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا ورڈ دارالافتاء پڑھا جاتا ہو، دال الف رے الف لام فے تے الف اور حمزہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی فتویٰ لکھا جاتا ہے اس کی ہم فوٹو کاپی کروا کر ریکارڈ رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیگر مدارس سے تصدیق کے لیے بھی فتاویٰ آتے ہیں۔ بعض سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ادارے سے فتویٰ لے کر مطمئن نہیں ہوتے، اس صورت میں تصدیق کے لیے پھر بڑے مدارس کے دارالافتاء کو فتویٰ سمجھا جاتا ہے۔ ہم زیادہ تر شامی اور عالمگیری وغیرہ سے فتوے نقل کرتے ہیں۔ یہ کتابیں دراصل کتاب و سنت کا نچوڑ ہیں۔ کتاب و سنت کا نچوڑ ہیں۔ اگر کوئی فتویٰ کے اثبات الف سے بے الف تے اثبات کے لیے دلیل مانگے تو پھر قرآن و حدیث کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر اپنی فقہی کتابوں کے حوالے سے فتویٰ بیان کیا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ آ رہی ہے، پیپر وہی ہے نمبر اس کا، اور آگے کی ہیڈنگ ہے تحقیقی مقالہ جات۔ لکھا ہے ہمارے اس سوال کے جواب میں کہ کیا آپ کے یہاں دینی طلباء سے تحقیقی مقالہ جات بھی لکھوائے جاتے ہیں؟ تو مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ تنظیم المدارس کے آخری امتحان میں ایک مقالہ لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان میں بعض مقالات چھپ جاتے ہیں اور بعض نہیں چھپتے۔ ہم داخلے کے لیے آنے والے طلباء سے بھی تحریری امتحان لیتے ہیں تاکہ انہیں پریکٹس ہو اور وہ لکھنے کا طریقہ جانیں۔ اس طرح جب ہمارے طلباء آخر میں پہنچتے ہیں تو وہ اچھا لکھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوا اور اگلی ہیڈنگ ہے رسائل و جرائد۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اہل سنت بریلوی مسلک سے وابستہ بہت سے رسائل و جرائد شائع ہوتے ہیں۔ بعض رسائل خاص تصوف کے موضوع سے متعلق ہیں، بعض رسائل صوفیہ اور مشائخ کے آستانوں اور مراکز کے زیر اہتمام شائع ہوتے ہیں، جبکہ بعض دینی مدارس سے وابستہ ہیں۔ جرائد شائع ہوتے اور بند ہوتے رہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس وقت جو رسائل شائع ہو رہے ہیں ان میں سے جن کی فہرست ہمیں پہلے یہ بتا دوں کہ ہم آ گئے پیج نمبر 81 پہ، جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس وقت جو رسائل شائع ہو رہے ہیں ان میں سے چند کی فہرست ہمیں دستیاب ہو سکی ہے یا جنہیں ہم نے خود سے دیکھا ہے، ان کی فہرست ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم وہ اس صفحے کے اوپر یعنی صفحہ نمبر 81 پر ان رسائل کو ان کے نام پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے سے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ ہیں کل 40، جو کہ اس صفحے کے بعد اگلے صفحے پہ بھی کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں، بیچ میں صفحہ نمبر نہیں بتاؤں گی تاکہ پھر تسلسل چلتا رہے۔ جی اس میں سب سے پہلے نمبر 1 ہے ماہنامہ سلطان المشائخ لاہور، مدیر سید عبداللطیف شاہ لطیف چشتی۔ نمبر 2 ماہانہ بصیر کراچی، بصیر کی جے بے سواد یرے۔ نمبر 3 ماہانہ سہرورد، ماہنامہ پہلا بھی نام ماہنامہ تھا، میں نے ماہانہ غلط پڑھ دیا تھا، سب نام ماہنامے سے ہیں۔ ماہنامہ سہرورد سین ہیرے واورے دال لاہور، اور مدیر ہیں اس کے اویس سہروردی۔ پھر نمبر 4 ہے ماہنامہ منہاج القرآن لاہور، سرپرست ہیں ڈاکٹر طاہر القادری۔ 5ویں نمبر پہ ہے سالنامہ مدینۃ العلم جامعہ غوثیہ رضویہ I-84 اسلام آباد۔ نمبر 6 پہ ہے ماہنامہ نور الاسلام شرقپور شریف، شین رے قاف پے واور شریف۔ 7ویں نمبر پہ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ، مدیر ہیں مولانا ابو داؤد محمد صادق۔ 8ویں نمبر پہ الفرید جامعہ فریدیہ ساہیوال۔ 9ویں نمبر پہ ماہنامہ فیض خانقاہ فضلیہ فیض واد لام یہ ہے فضلیہ شیر گڑھ، مدیر قاضی محمد حمید فضلی۔ 10ویں نمبر پہ ہے الطاہر حیدرآباد، مدیر ہیں حبیب الرحمان۔ 11ویں نمبر پہ ماہنامہ ماہ طیبہ کوٹلی لوہارا سیالکوٹ، مدیر ہیں ابو النور محمد بشیر۔ 12ویں نمبر پہ نام ہے ماہنامہ ندائے اہل سنت راولپنڈی، مدیر ہیں مولانا غلام نبی رضوی۔ 13ویں نمبر پہ ہیں ماہنامہ السعید ملتان، مدیر سید طاہر سعید کاظمی۔ 14ویں نمبر پہ نام ہے ماہنامہ نوید سحر جامعہ اسلامیہ حنفیہ مانسہرہ، حافظ عمر فاروق سعیدی۔
15वें नंबर पे यानी कि 15 नंबर पे है माहनामा रूह बुलंद लाहौर। फिर कौमा मुदीर हैं साहिबजादा अमानत रसूल। 16वें नंबर पे माहनामा ज़ियाए हरम भीरा या भेरा और मुदीर हैं मोहम्मद रज़ाउद्दीन सिद्दीकी। 17 नंबर पे हैं माहनामा ताज कराची। 18 नंबर पे माहनामा अल तजवीद फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद ताहिर। 19 नंबर पे माहनामा दरवेश लाहौर। 20 नंबर पे माहनामा अरफात लाहौर जामे नईमिया ज़ेर सरपरस्ती अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी। 21वें नंबर पे 21 पे माहनामा किन्जुल ईमान लाहौर। 22 नंबर पे माहनामा नूरुल हबीब। फिर कौमा है बसीरपुर बेस्वादियर बसीरपुर जिसके मुदीर हैं साहिबजादा मोहम्मद मुहिबुल्ला नूरी। 23वें नंबर पे 23 नंबर पे हैं माहनामा अल मलंगिया और इसके आगे लिखा है उकाड़ा। 24वें नंबर पे माहनामा अल मजलिस आगे लिखा है कराची। फिर है 25वें नंबर पे माहनामा अल दावत इल्लाह लाहौर। 26वें नंबर पे माहनामा सलसबील लाहौर। 27वें नंबर पे माहनामा सुए हिजाज लाहौर मुदीर मोहम्मद खलीलुर रहमान कादरी। उसके बाद 28वें नंबर पे नाम लिखा है माहनामा अहकामुल कुरान खारियाँ। 29 नंबर पे दावत तंजीमुल इस्लाम गुजरांवाला मुदीर हैं साहिबजादा रफ़ीक अहमद मुजद्दिदी। 30 नंबर पे खातून पाकिस्तान कराची। उसके बाद खातून पाकिस्तान कौमा के बाद कराची। फिर 31 नंबर पे माहनामा पैगाम हक़ कौमा अनारकली कौमा लाहौर। उसके बाद 32 नंबर पे है माहनामा निदाए अहले सुन्नत लाहौर। 33 नंबर पे माहनामा आवाज़ हक़ और फिर कौमा पेशावर कौमा मुदीर और फिर सैयद आले आमिर पीरज़ादा। 34 नंबर पे माहनामा फैज़ आलम। फिर लिखा है कौमा बहावलपुर कौमा मुदीर साहबजादा अताउर रसूल अवैसी। फिर 35 नंबर पे है माहनामा मुआरिफ रज़ा कराची मुदीर सैयद वजाहत रसूल कादरी। 36 नंबर पे है सीधा रास्ता और कौमा के बाद है लाहौर। 37 नंबर पर है अल निज़ामिया लाहौर। फिर 38 नंबर पे है दलील राह जो कि कौमा के बाद लिखा है रावलपिंडी। 39 नंबर पे है अहले सुन्नत कौमा के बाद लिखा है गुजरात और आखिरी 40 नंबर पे माहनामा दुख्तरान इस्लाम लाहौर चीफ एडिटर कुर्रतुल ऐन फातिमा। अब नई हेडिंग है हमारे सामने और वो है उलमाए कराम। लिखा है इस रिपोर्ट में उलमाए कराम की मुकम्मल फहरिस्त मुहैया नहीं की जा सकती और ना ही तमाम अहम उलमा के नाम यहाँ दर्ज किया जा सकते हैं। हमने अपनी रसाई के मुताबिक बाज़ अहम उलमा के नाम यहाँ पर दर्ज किए हैं। बाज़ उलमा बरे सग़ीर के तमाम अहले सुन्नत मसालिक के नज़दीक मोहतरम हैं, लिहाजा नामों का तकरार तमाम अहले सुन्नत मसालिक के उलमा की फहरिस्त में हो गया है। चलिए जी, अब हम चल रहे हैं वो नाम पढ़ने के लिए। ज़ाहिर है जो हमने पहले भी पढ़े थे और ये भी मैं बता दूं क्योंकि हम ये नाम पढ़ने के लिए पेज नंबर पढ़ते पढ़ते पेज नंबर 8 क्योंकि हम अभी हैं पेज नंबर 82 पर फिर 83 पे आ जाएंगे। 83 पे भी वो सारे नाम हैं, हम पहले भी हालांकि उसमें से काफ़ी पढ़ चुके होंगे और 84 सफ़े के ऊपर भी हम नाम ही पढ़ेंगे लेकिन ये में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। चलिए नाम पढ़ने का आगाज़ करते हैं। पेज 82 पर लिखा है शाह वलीउल्लाह। अब ब्रैकेट में जो मैं सन पढ़ रही हूँ वो ब्रैकेट बताऊँ हर बार नहीं बताऊँगी लेकिन साथ साथ बताती रहूँगी कि कौन से सन से कौन सी सन तक। ठीक है जी। पहला नाम है शाह वलीउल्लाह देहलवी और पहला बता दूँ कि ब्रैकेट में है 1703 ईस्वी से लेकर 1762 ईस्वी तक। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट नाम है मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी 1745 से 1822। फिर है मौलाना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 1814 से ईस्वी से 1882 ईस्वी। उसके बाद ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी 1799 ईस्वी से 1883 ईस्वी। फिर है मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी ये 1837 ईस्वी से 1890 ईस्वी। फिर ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद ब्रैकेट में लिखा है चोरा शरीफ या चूरा शरीफ चेवाव रे है शरीफ और उनके आगे लिखा है वफ़ात 1897 ईस्वी। नेक्स्ट नाम है मौलाना ख्वाजा अल्लाह बख्श तौनूसवी तेवाव नून सीन
نہیں سوری تونسوی ہونا چاہیے، چلیے جو بھی ہے، تیوا نون سین واو چھوٹی ہے، اور اس میں ہے 1826 عیسوی سے 1901 عیسوی۔ نیکسٹ ہے خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف 1845 عیسوی سے 1901 عیسوی۔ اور یوں ہم نے 82 صفحات مکمل پڑھ لیے ہیں، تو اب اجازت چاہوں گی، اس کے آگے ہم مزید نام تو کیونکہ بہت ہیں، تو ہم اگر پورا پیج شروع کریں گے مکمل نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔